السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب نواقض الوضو چل رہا ہے، اس کی بعض احادیث آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ رکھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال رجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ وضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ہوا بضعۃ منک یا بضعۃ منک، اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وقال ابن المدینی هو احسن من حدیث بصرۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حدیث حضرت طلق ابن علی، اور طلق تو کے فتحہ کے ساتھ ہے، ان کی کنیت ابو علی ہے، اور طلق ابن علی بن طلق بن عمر الحنفی السحیمی الیمامی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ وفد کی شکل میں آئے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کے پہلے ہی سال، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہاں کچھ دنوں، پھر اپنے وطن جو ہے یمامہ لوٹ گئے تھے۔ تو حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا قال رجل، ایک آدمی نے کہا، مسست ذکری، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا ہے۔ مسستو یا مسستو باب سمیہ اور باب نصرہ دونوں سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ تو مسستو ذکری، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، او قالا، یا اس نے کہا۔ قالا کا فاعل وہی ضمیر رجل کی جانب جا رہی ہے جو اس میں واقع ہے، یا اس نے کہا، یعنی اس آدمی نے کہا، الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، کہ آدمی چھو لیتا ہے اپنی شرمگاہ کو فی الصلاۃ، نماز میں، علیہ وضوء، کیا اس پر وضو ہے؟ تو یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، بے شک وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، منک اے من جسدک، بضعہ اور باقی فتحہ کے ساتھ، یا اسی طرح سے کسرہ، دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، بضعہ یا بضعہ، ٹکڑے کو کہتے ہیں، قطعۃ من لحم، لحم یعنی گوشت کا ٹکڑا۔ تو آپ نے فرمایا، انما ہوا بضعۃ منک اے من جسدک، یعنی وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ آئے بات میں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال ہوتا ہے، ایک صحابی سوال کرتے ہیں، کیا اس پر وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس پر وضو نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، یا اور جو دوسرے اعضاء ہیں، اور ان کے چھونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسے ہی اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آئی بات میں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
امام ابو حنیفہ یا حنفیہ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے، بعض مالکیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور اسی طرح سے ایک قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین سے بھی رحمہ اللہ اجمعین سے یہ جو ہے ثابت ہے کہ شرمگاہ کو چھونا نواقض وضو میں سے نہیں ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئی بات سن میں؟ اخرجہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، اور اس سے پہلے بتلایا گیا خمسہ یعنی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یعنی ان تمام لوگوں نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ وقال ابن المدینی، اور ابن المدینی نے کہا ہوا احسن من حدیث بصرہ۔ وقال ابن المدینی، اور ابن المدینی نے کہا، اور ابن المدینی یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہوا احسن من حدیث بصرہ، کہ یہ بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی یہ روایت حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ روایت حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے آگے آ رہی ہے، اس روایت سے زیادہ صحیح۔ یاد رہے یہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت اسے ضعیف قرار دیتی، اور جو لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں اس میں کئی لوگ اس میں ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اسی طرح سے امام بخاری ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے کئی لوگ ہیں جن لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، جبکہ علماء کی ایک بڑی جماعت اسے صحیح قرار بھی دیتی، یعنی یہ روایت صحیح ہے، اس بات کے بھی قائل ہیں علماء، اور محدثین میں سے کئی حضرات اس بات کے بھی قائل ہیں۔ اور جو ضعف کی بات کہی گئی ہے اس کا علماء نے جواب دیا ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے ویسے ہی یا نماز کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری حدیث ہے وعن بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضا، اخرجہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان، وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب۔ حضرت بصرہ بنت صفوان، اور بصرہ بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزى القرشیہ الاسدیہ، یعنی یہ بصرہ بنت صفوان ہیں جو قریش قبیلے سے جن کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ ہیں، اور اسلام پہلے قبول کرنے والے جو حضرات ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہجرت بھی کی ہے انہوں نے مدینہ کی جانب، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت تک، یعنی جب آپ والی اور حکمراں ہوئے ہیں اس وقت تک یہ زندہ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہوگا۔ تو حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ، کہ جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھوا فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، من مس ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو چھوا، فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا، یعنی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے لوگ اسے روایت کرتے ہیں۔ وصححہ الترمذی وابن حبان، اور اس کو ترمذی اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ وقال البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں هو اصح شیء فی هذا الباب، کہ اس باب میں سب سے صحیح ترین یہی روایت ہے، یعنی وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے
تو اس تعلق سے سب سے صحیح ترین روایت یہی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح ترین اس سلسلے میں قرار دے رہے ہیں۔ آئے بات میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی، امام مالک کا مشہور قول، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول اس سلسلے میں یہی کہ اگر کوئی آدمی وضو شرمگاہ کو چھو لیتا ہے یا عورت اپنی شرمگاہ پر ہاتھ لگا لیتی ہے، چھو لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ان حضرات کی یہ حدیث دلیل ہے جس میں حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ آئی بات میں یاد رہے یہ حدیث جیسا کہ بتلایا گیا امام ترمذی، ابن حبان اور اسی طرح سے امام بخاری اور کئی لوگوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس پر بھی کلام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے اور دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسی صورت میں طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری اس کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح، اور وہ اس اعتبار سے کہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور مضبوط اس اعتبار سے کہ اس کے راوی صحیحین کے راوی، بخاری اور مسلم کے راوی ہیں عام طور سے، اور ان پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم وغیرہ میں سے کسی نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے اپنی صحیح میں، اور وہ اس وجہ سے ان کے کچھ شرائط ہے بخاری میں یا مسلم میں روایت کرنے کے، تو ان شرائط پر یہ روایت نہیں اتر رہی، اس بنیاد پر اس حدیث کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ آئی بات میں تو یہ ہے اصل میں معاملہ۔ اب دونوں حدیثیں بظاہر صحیح ہے، اختلاف اگرچہ ہے، اور مضبوطی کے اعتبار سے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی زیادہ مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے۔ تو اب یہ دو طرح کی روایتیں ہوں گی اور دونوں میں حکم الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور شرمگاہ بھی جسم کے اور دوسرے حصوں کے ہی طرح سے ہے، یعنی جو جسم کے اور دوسرے اعضاء ہیں انہی کی طرح سے شرمگاہ بھی ہے۔ آئی بس میں جبکہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بات بتلا رہی ہے کہ یہ جو روایت ہے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بتلا رہی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، علماء کے درمیان میں اس تعلق سے اختلاف ہے۔ ان دونوں روایتوں کے درمیان میں جمع و تطبیق کس طرح سے قائم ہوگی، تو اس کے تعلق سے 3 مسالک علماء نے بیان فرمائے ہیں، 3 طرح کے مسالک ہو یا 3 طرح کی بات اس تعلق سے کہی گئی، اور ان میں پہلی بات تو ہے ناسخ اور منسوخ کی۔ پہلی بات ناسخ اور منسوخ کی بات کہی گئی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے، جبکہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ناسخ ہے۔ اور ناسخ اور منسوخ اس اعتبار سے ہے کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ان کے ترجمے سے معلوم ہوا، یہ ہجرت کے ابتدائی دور میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرا رہے تھے، اس موقع پر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اپنے وطن یمامہ چلے گئے تھے۔ آئی بات میں جبکہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ بات کی ہے، اور اس کے موافق تائید میں جو روایات ہیں بہت ساری، کئی صحابہ کرام سے تقریباً
18 صحابہ کرام سے اس کی تائید میں روایات مروی ہیں، یعنی حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تائید میں 18 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فضول ٹوٹ جاتا ہے، اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 6 سال کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی بات میں۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کی بات اس اعتبار سے گئی کہ یہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے کی ہے اور بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بعد کی ہے، اس لیے یہ حکم لگایا بعض ائمہ نے اور یہ تطبیق دی کہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منسوخ ہے، جبکہ یہ روایت ناسخ۔ اسی طرح سے اس تعلق سے ایک اور بات کہی گئی، اور وہ یہ کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا سیاق یہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت تک جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا گیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس تعلق سے کوئی بات آئی نہیں تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا بدعۃ منک، یہ تو تمہارے جسم کے ایک عضو کی طرح سے ہے، ایک ٹکڑے ہی کی طرح سے ہے آئی بات میں۔ تو یہ ٹکڑا جو ہے اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اس وقت تک اس تعلق سے کوئی بات نہیں آئی تھی، اور اگر بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ پہلے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ وہ منسوخ حکم ہے آئی بات میں۔ تو یہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے، اور اس سے بعد علماء نے نسخ کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ تو ایک بات تو اس تعلق سے یہ بات بیان کی گئی کہ یہاں ناسخ و منسوخ کا معاملہ جو ہے قائم کیا جائے گا، اور طلق بن علی کی روایت جو ہے منسوخ ہے اور بصرہ بنت صفوان کی روایت یہ ناسخ۔ لیکن یاد رہے جو یہاں دلیل دی گئی ہے ناسخ اور منسوخ کے لیے وہ دلیل محل نظر ہے، اور وہ اس اعتبار سے ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اس وقت لاگو کیا جاتا ہے جب دونوں حدیثوں میں عمل ممکن نہ ہو، عمل نہ کیا جا سکتا ہو، اور جبکہ یہاں عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں احادیث کے درمیان میں عمل کی گنجائش موجود ہے آئی بات میں۔ اور پھر راوی کے مقدم ہونے کی وجہ سے، کسی راوی کے مقدم ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا ہے آئی بات میں۔ تو یہ جو ہے ناسخ اور منسوخ کا معاملہ یہ محل نظر ہے، اگرچہ کئی علماء نے یہ بات کہی ہے اور بڑے محققین علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو اس تعلق سے بیان کی گئی وہ ہے ترجیح کی، یعنی روایات کے درمیان میں ترجیح کے قول کو اپنایا جائے، اور اس تعلق سے حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، ان محققین علماء کے نزدیک حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل، اور وہ اس اعتبار سے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس پر علماء کی ایک جماعت نے کلام کیا ہے اور اس کے ضعیف ہونے کا اقرار کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ابن المدینی نے اسے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے زیادہ اچھا بیان کیا ہے، لیکن ترجیح کے اعتبار سے بصرہ بنت صفوان کی روایت بہرحال زیادہ قوت رکھتی ہے آئی بات سمجھ میں۔ اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس پر
جو کلام کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایسا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر کلام ہے۔ پھر اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں، جبکہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے راوی صحیح کے راوی صحیحین کے راوی نہیں ہیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے اس کی تائید میں، یعنی بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس کی تائید میں تقریباً 18 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، اور اس میں بھی روایات بعض حسن درجے کی ہیں، بعض صحیح، بعض روایات حسن درجے کی ہیں اور بعض صحیح ہیں، بعض میں تھوڑا موڑا کلام ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ تمام وجوہ سے حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مقابلے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ دوسرا مذہب اس تعلق سے بیان کیا ہے۔ اور تیسری بات یا تیسرا مسلک یا تیسرا مذہب اس تعلق سے یہ ہے کہ ان روایات کے درمیان میں جمع و تطبیق کے ذریعے سے فیصلہ لیا جائے گا، یعنی جمع و تطبیق ان کے درمیان میں قائم کی جائے گی۔ اور جمع و تطبیق اس تعلق سے جو علماء نے دی ہے وہ کئی اعتبار سے دی۔ ایک تو جمع و تطبیق اس اعتبار سے دی ہے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اصل میں اس تعلق سے ہے جب جسم کے یعنی شرمگاہ اور کے درمیان میں کپڑا ہے، جبکہ شرمگاہ کے درمیان میں کپڑا ہے۔ اور بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس بات پر محمول کی جائے گی جبکہ کپڑا حائل نہ ہو، یعنی کپڑا حائل ہو تو وضو نہیں کرنا ہے، اور اگر کپڑا حائل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنا ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ایک تطبیق دی ہے علماء نے۔ اسی طرح سے ایک دوسری تطبیق اس تعلق سے یہ دی گئی کہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں وضو کرنے کا جو حکم ہے یہ امر استحباب کے لیے ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، یعنی مستحب ہے وضو کرنا، یہ بہتر ہے۔ اور جہاں بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ مطلب وہ وجوب سے نفی ہے، یعنی وجوب واجب نہیں۔ ہائی بات میں؟ یعنی یہ جسم کا حصہ ہے، یعنی اس کے ٹوٹنے چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا، وضو واجب نہیں ہوتا ہے، یہ بات کہی گئی۔ آئی بات میں؟ تو بصرہ بنت صفوان کی روایت میں استحباب کی دلیل ہے، جبکہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وجوب کی نفی ہے، یعنی وجوب واجب نہیں ہے، اور جہاں تک استحباب کی بات ہے تو اس میں نفی اس بات کی نہیں۔ امام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے کئی لوگ اسی بات کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اس تعلق سے مروی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وضو کرنا یہ مستحب ہے اور واجب نہیں، وضو مستحب ہے واجب نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تطبیق یا اس تعلق سے ایک جمع اور بیان کی ہے علماء نے، اور وہ یہ کہ اگر شہوت سے چھوئے تو وضو ہے، اور شہوت سے نہ چھوئے تو وضو نہیں ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کرتے، اور شہوت سے چھوتا ہے تو اس پہ وضو کرنا ہوگا بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق۔ آئے بات سمجھ؟ تو یہ جمع و تطبیق کا موقف جو ہے اس سلسلے میں صحیح اور درست بظاہر معلوم ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی حدیث کو ٹھکرانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا اگرچہ کلام ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بھی،
لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ وہ روایت صحیح ہے، صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ وہ روایت صحیح ہے۔ اور بصرہ بنت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو خیر اپنی جگہ صحیح ہے ہی ہے، اس میں تو جو کلام کیا گیا ہے بعض علماء نے تو وہ ان کا کلام اس سلسلے میں معتبر اور درست نہیں ہے۔ تو جمع و تطبیق میں اصل میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور کسی بھی حدیث کو ٹھکرانا لازم نہیں آتا ہے۔ تو یہ جمع و تطبیق والا موقف اس سلسلے میں صحیح ہے، اور اس میں آپ چاہے یہ کہیں کہ کپڑے اگر حائل ہے درمیان میں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر ایسے ہی کپڑا حائل نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اسی طرح سے کہ یہ استحباب اور وجوب کا جو فرق ہے دونوں حدیثوں میں یہ بات کہی جائے۔ بہرحال تو یہ شرمگاہ کو چھونے سے متعلق بات ہوئی، اور ان دونوں احادیثوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے خلاصے کے طور پر کہ اگر شرمگاہ کو چھوا جائے اور ہاتھ اس پہ لگ جائے، کپڑا درمیان میں حائل نہیں ہے تو وضو کرنا ہوگا، اور اگر کپڑا درمیان میں حائل ہے تو ایسی صورت میں وضو لازم نہیں آئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔